وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، وہ اپنے آپ کو سنی کہلاتا رہے، اہل سنت کا لیبل اوڑھتا رہے، اگرچہ اس نے اہل سنت کا لیبل رکھا ہے، لیکن تمام علماء محدثین اہل سنت کا یہ فیصلہ ہے کسی ایک صحابی کا انکار کرنے والا سنی نہیں رہتا، اس اہل سنت کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہی جماعت جائے گی جو میرے طریقے پر ہے، میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو وہ اہل سنت پر جماعت ہے جو سرکار کے طریقے پر ہے، سرکار کے صحابہ کے طریقے پر ہے، اور اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ ہماری شریعت سے کا اوپر کی کتابوں تک عقائد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تمام صحابہ کا ادب کرنا، احترام کرنا، اچھے الفاظ میں یاد کرنا، ان کی برائی نہ کرنا بلکہ ان کے فضائل کو بیان کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کسی ایک صحابی کو برا کہنے والا بد مذہب گمراہ ہوتا ہے، اور سارے صحابہ کی عزت کرنے والا صحیح اور عقیدہ سنی ہوتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ان کے خاندان کا تھوڑا تعارف کروا دوں۔ آپ کا خاندان، آپ کا نام ہے معاویہ، آپ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، آپ کے والد کا نام ہے صخر، کنیت ہے ابو سفیان، ابو سفیان کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حارث بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ اب یہ عبد مناف اور آگے حضرت قصی یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر حضرت عبد مناف کا ذکر آتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان بن حارث بن امیہ بن عبد شمس، باپ کی طرف سے بھی 5ویں نمبر پر، اور ماں کی طرف سے ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ ادھر جب سرکار کا نسب نامہ بیان کیا جائے تو سنو، حضرت عبد مناف کا نام 4تھے نمبر پہ آتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ وہی عبد مناف سرکار کے نسب میں آ رہا ہے۔ 5ویں نمبر پر حضرت امیر معاویہ کے باپ کی طرف سے بھی سلسلہ نسب میں آتے ہیں اور ماں کی طرف سے بھی سلسلہ نسب میں آتے ہیں۔ گویا جو سلسلہ نسب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، 5ویں پشت میں وہی سلسلہ نسب اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو عطا فرمایا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے نسب کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے صحابہ کرام میں سے ایک حضرت امیر معاویہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بہت سارے صحابہ کے مقابلے میں آپ کو سرکار کے نسب کا قرب زیادہ حاصل ہے، آپ زیادہ قریب ہیں۔ اب سرکار کے نسب کی برکت کیا ہے؟ حدیث سنیے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، اور میں کل نسب وسحر ینقطع یوم القیامہ الا نسبی وسحر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن آئے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر سسرالی رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن میرا نسب کام آئے گا، میرا سسرالی رشتہ بھی کام آئے گا۔ یعنی جو میرے نسب میں ہے ان کو میرا نسب قیامت کو بھی فائدہ دے گا۔ یہاں پہ جتنی برادریاں ہیں، جتنے خاندان ہیں، جتنے نسب ہیں، قیامت کے دن بڑا انصاف بینہم قرآن کہتا ہے کوئی نسب نہیں رہے گا، کوئی خاندان نہیں رہے گا، کوئی قبیلہ نہیں رہے گا، کوئی برادری نہیں رہے گی، کوئی نسب کا سلسلہ قائم نہیں رہے گا۔ جب سارے نسب ختم ہو جائیں گے محمد مصطفیٰ کا نسب قیامت کو بھی قائم رہے گا۔ یہ سرکار کے نسب کی فضیلت ہے، یہ دنیا میں بھی قائم ہے، یہ آخرت میں بھی قائم ہے۔ ورنہ ایک تو میرا نسب قائم رہے گا، ایک دن کے ساتھ میرا سسرالی رشتہ ہے، قیامت کے دن یہ رشتہ بھی میرا قائم رہے گا۔ اور امیر معاویہ کو دونوں رشتے حاصل ہیں، سرکار کے نسب کا رشتہ بھی اور سرکار کے سسرال کا رشتہ بھی۔ سسرال کا کیسے؟ ان کی ہمشیرہ ہیں جن کا نام ہے حضرت ام حبیبہ کنیت ہے اور رملہ ان کا نام ہے، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مقدسہ مطہرہ
ہمشیرہ ہے، سرکار کی زوجہ ہے. جو بیوی کا بھائی ہوتا ہے وہ کیا رکھتا ہے جی؟ اور پھر نہیں وہ سالہ رکھتا ہے نا. بیوی کا بھائی جو ہوتا ہے کیا رکھتا ہے؟ سالہ رکھتا ہے. اور پھر آگے اولاد کا کیا رکھتا ہے وہ؟ ماموں رکھتے ہیں نا. آپ کو نانکے والے رشتے سے جلدی یاد ہونے چاہیے. ددیال والے رشتے آج کل بھول جاتے ہیں، ننیال والے نہیں بولتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی ننیال والوں کے ساتھ رشتے ذرا قریبی ہوتے ہیں، ددیال والوں کو اکثر اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آج ویسے بھی لوگ جو ہیں اپنے بہن بھائیوں سے تعلق کمزور کر لیتے ہیں، سسرال والوں کے ساتھ کمزور نہیں کرتے. ہاں کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بڑا قریبی پختہ، لہٰذا کہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے. گھر کا معاملہ ہے جی. سسرالی رشتے کا تو زیادہ خیال کیا جاتا ہے. ارے اپنے سسرالی رشتے کا خیال کرنے والوں تمہیں مصطفیٰ کے سسرالی رشتے کا کوئی خیال نہیں. آج ان کے خلاف زبانیں دراز کر کے بولتے ہو. اپنے سسرالی رشتے کو قائم رکھتے ہو، اپنے سان کو، سسر کو اور سانوں کو اور سانیوں کو برادر اللہ اور سسٹر اللہ کو جو ہے آپ ان کے ساتھ پختہ کرنے کا کام کرتے ہو. ارے یہ تمہارا بڑا نازک رشتہ ہے. امیر باقر ہو کہ یہ رشتہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ خدا نے عطا فرمایا. اور ہم نے دورہ حدیثی کا الحمدللہ یہ بعد میں پہنچے تھے، ہم پہلے پہنچے، لیکن یہ ہے کہ کچھ دن اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے. آج بڑی دیر کے بعد ان کی ملاقات میں ان کی محبت ہے. کہتے ہیں نام پڑا تھا تو میں نے کہا عرصے دراز کے بعد آج ملاقات کرتے ہیں. ان کی محبت اللہ انہیں سلامت رکھے. کہیے ذرا ایک بار سبحان اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہوگا آپ نے. آپ سے کہہ رہا ہوں علماء تو جانتے ہیں. امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے امام ہیں، اہل سنت کے پیشوا ہیں، امام اہل سنت ان کو کہا جاتا ہے. آپ کے ایک شاگرد ابو الحسن تمیمی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہوئے. انہوں نے پوچھا، کہنے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ قیامت کے دن میرے نسل کا رشتہ بھی کام آئے گا اور میرے سسرال کا رشتہ بھی کام آئے گا، باقی تمام رشتے ختم ہو جائیں گے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ہاں کیوں نہیں، واقعی سرکار نے فرمایا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا خود تو بہاد ہند معاویہ، کیا یہ حدیث معاویہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ معاویہ کو یہ موقع ملے؟ فرماتے ہیں نعم لہو ناصب وسحر. امام احمد بن حنبل نے کہا معاویہ کے لیے حدیث بالکل لازمی ہے، کیونکہ معاویہ کو اللہ نے نبی کا نسب کا رشتہ بھی عطا فرمایا ہے، سسرال کا رشتہ بھی عطا فرمایا. میں نے حدیث بھی بیان کر دی اور جس نے استدراک کیا اس امام کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے. یہ ہمارے علماء کا، بزرگان دین کا، محدثین کا، ائمہ اہل سنت کا فیضان ہے کہ جو آج ہم اہل سنت کے سامنے سیدنا امیر معاویہ کی شان کو بیان کر رہے ہیں. آج بہت لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، جدید مفکرین نے اپنی طرف سے گھڑ لیا. وہ کہتے ہیں دیکھو معاویہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، معاویہ کے فضائل کا کوئی باب نہیں ہے، معاویہ کے فضائل کے بارے میں کوئی چیپٹر محدثین ہے. جہنا عقائد کی کتابوں میں مجھے افسوس ہوا جب میں نے یہ جملہ سنا اس شخص سے جس نے کہا کہ عقائد کی کتابوں میں فضائل کا چیپٹر نہیں ہے. میں نے کہا تم عقائد کی کتابوں میں چیپٹر فضائل کا نہیں دکھاؤ گے؟ ارے فضائل کے باب جو ہوتے ہیں وہ حدیث کے ہوتے ہیں. حضرت میرے معاویہ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے لوگوں کو نہ حدیث یاد رہتی ہے، نہ بخاری نظر آتی ہے، نہ ترمذی نظر آتی ہے، نہ کوئی اور حدیث یاد رہتی ہے. جو سرکار سے سچی محبت کرتا ہے اسے قرآن بھی نظر آتا ہے، سرکار کا فرمان بھی نظر آتا ہے. سچی محبت کرو گے تو سب کو نظر آتا ہے، اور اگر وہی طبیعت کے مطابق کرو گے تو پھر شریعت کا فیض نہیں ملے گا. اور طبیعت کو چھوڑ دو، شریعت کے مطابق سرکار سے بھی پیار کرتے جاؤ، آپ کے تمام اصحاب سے بھی پیار کرتے جاؤ. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعارف کروا رہا تھا خاندان. آپ میرے صحابی نہیں، آپ کا خاندان ہی صحابیوں والا. آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد حضرت ابو سفیان بھی صحابی، آپ کی والدہ حضرت ہند وہ بھی صحابیہ، اور آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ کبھی کیا وہ صحابیہ ہی سرکار کی زوجہ بھی ہے. آپ کے بھائی حضرت ابو خالد یزید بن ابی سفیان یہ وہ یزید نہیں ہے جو میدان کربلا والا ہے. اس وقت کی بات نہیں، حضرت میرے معاویہ کا سگا بھائی یزید بن ابی سفیان
مصطفیٰ کا صحابی ہے. آپ کی بہنیں بھی صحابیاں ہیں اور آپ خود بھی صحابی. آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان بھی صحابی اور آپ کے خاندان کے بارے میں گھر کے بارے میں سنیے. فتح مکہ کے موقع پر میرے اور آپ کے لجپال آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام کے اعلان کر دیا تھا ہمیں من دخل دار ابی سفیان فقد آمنا. لوگوں یاد رکھو اے مکے کے رہنے والوں، اے مکے کے باشندوں، آپ میرے ساتھ جنگ لڑنے کی بجائے اگر کوئی شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، میں اعلان کرتا ہوں ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے کو محمد مصطفیٰ پناہ عطا فرمائے گا. جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا میں اس کو امان دے رہا ہوں، اس کو پناہ دے رہا ہوں. میں آپ سے فکر دیتا ہوں آپ کو جو باہر سے آئے اور ابو سفیان کے گھر میں آ جائے، داخل ہو جائے، اللہ کا نبی اس کو پناہ دیتا ہے، اللہ کا نبی اس کو امان دیتا ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں رہے اللہ کا نبی اس کو کتنی شان عطا فرمائے. ابو سفیان کے گھر میں میرے معاویہ رہتے تھے، ابو سفیان کے گھر میں ان کی زوجہ رہتی تھی، ابو سفیان کے گھر میں ان کی دیگر اولاد رہتی تھی. ارے تو باہر سے آ کر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے. امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرنے والوں، امیر معاویہ باہر سے آ کر داخل نہیں ہوئے، ابو سفیان کے گھر میں پیدا ہوئے. کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بنا ہم تم کو کیا کہیں جو یار کے گھر میں بستے ہیں. نہیں سمجھے گا آپ ملی والوں بولو باہر سے کوئی بندہ جائے نا خانہ کعبہ کی زیارت کرے تو جنت کا حقدار بنتا ہے. تو جو رہی کعبہ میں بھائی اسی طرح جو ابو سفیان کے گھر میں باہر سے آئے اور داخل ہو جائے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے امن دے دیا، پناہ دے دی. وہ امن پا گیا، امان پا گیا. جو باہر سے آئے وہ پناہ پا گیا. جو گھر میں پیدا ہوا، گھر میں جوان ہوا، ان کے گھر میں رہتا ہو، اس ابو سفیان کے ساتھ دادے امیر معاویہ کو مصطفیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے اور بات کروں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بعض نالائق قسم کے لوگ رافضی اور کچھ رافضیوں سے متاثر رافضیت زدہ یہ بات کر دیتے ہیں معاویہ کا تو معنی ٹھیک نہیں ہے، معاویہ کا تو معنی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تیرا معنی ٹھیک ہے، پہلے اپنے نام کا معنی تو دیکھو نا کیا ہے. تمہیں پتہ ہے اگر معاویہ کے لفظ کا معنی غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کی آپ جس لفظ کا معنی غلط ہوتا اس کو تبدیل کر دیتے. اس پہ دلائل ہے اور ہم موجود ہیں، پوچھیں ہم سرکار کی یہ عادت مبارکہ جس آدمی کے نام کا معنی غلط ہوتا سرکار وہ نام بدل دیتے، فرماتے یہ نام چینج کر لو، یہ نام رکھو. اگر معاویہ کا نام غلط ہوتا تو سرکار بدل دیتے. ارے جس نام کو مصطفیٰ نے قبول کیا ہے سنی قبول کیوں نہیں کرے گا؟ کھل کے بولو ذرا لو سے کہہ دو سبحان اللہ. جو سرکار کو قبول ہے تمہیں قبول کیوں نہیں؟ اگر اس کا معنی غلط ہوتا تو سرکار کبھی اس کو قبول نہ کرتے، اس کو بدل دیتے. پاگل لوگ باتوں نالائق کہہ دیتے ہیں معاویہ کا معنی دھوکنے والا سب ہے. میں نے کہا معاویہ کا معنی دھوکنے والا نہیں ہے. جو معاویہ کے معاذ اللہ عداوت میں ان کے خلاف بولتا ہے وہ ضرور بولتا ہے، وہ بھونکنے والا ضرور ہے، چاہے اس کا نام کوئی اور بھی ہو، مانا اس کا بھونکنے والا ہی ہوگا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ایک معنی اس کا مضبوط بھی ہوتا ہے. سمجھائی بات؟ اور بھی اس کے معنی حدیث کے اندر چمکنے والا ستارہ بھی ہوتا ہے. اور بھی علماء اس کے معنی جانتے ہیں اور لغت کی مدد سے اس کے اور کئی معنی بن سکتے ہیں. ایک رافضی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جی معاویہ کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا معاویہ کا معنی آپ چھوڑو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب مقدس میں ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے کلاب. کلاب. اب یہ معنی کیا ہے اس کا؟ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ نماز سے پوچھے. سرکار کے نسب میں اگر کلاب نام کا آدمی آ جائے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے قابل. بھائی سرکار کے نسل میں آ گیا اور سرکار نے فرمایا میرا نسل پاک ہے، جتنے لوگ میرے نسل میں آئیے سب طیب و طاہر ہیں اور وہ پاک ہیں، ان کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے. کلاب نام اگر
سرکار کے نسب میں آ جائے تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو معاویہ نام سرکار کے بارگاہ میں آ جائے سنی کے لیے تو قابل احترام ہے. جو احترام نہیں کرے گا گویا اپنے آپ کو سنی نہیں مانتا, تو سنیت سے خارج کر رہا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں اور سرکار کے قبول کیے ہوئے شخص کو محبت کے ساتھ قبول بھی کرتے ہیں, ان کی شان کے ترانے بھی گا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور سرکار نے ان کو مؤلفۃ القلوب میں رکھا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو سرکار نے مال دیا تاکہ ان کا دل نرم پڑے اور پھر جو ہے نا وہ اسلام کی طرف آئیں. تو میں نے کہا پھر بھی تو سوچنا چاہیے نا, اگر سرکار نے مال دے کے بھی ان کا دل اسلام کی طرف مائل کیا ہے تو کوئی تو بات ہے ساتھی کہ میں کرنے میں ضرور کوئی وجہ ہے. تو فاروق اعظم پر کوئی اعتراض کرے کہ سرکار نے دعائیں مانگ کے لیا تھا, آتے نہیں تھے وہ, یہ آتے نہیں تھے, دعائیں مانگ کے لیا ہے. بھائی دعا بھی تو کسی مقصد کے لیے کی, نظر انتخاب پڑی تو سرکار نے دعا فرمائی, پسند کیا تو دعا فرمائی ہے نا. تو امیر معاویہ کو سرکار نے چن لیا اپنا غلام بنانے کے لیے, شان عطا فرمانے کے لیے. تو مال دیتے مائل کیا, کہاں آ جا, تجھے محمد مصطفیٰ نے منتخب فرما لیا. تو حالانکہ مؤلفۃ القلوب ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ادا کیا ہے تو یہ تو سرکار نے بڑے صحابہ کو عطا کیا ہے. کتنے لوگوں کو سرکار نے کتنا مال عطا فرمایا, اون کے اون بھر کے سرکار نے دیے ہیں. اگر اس نازک مرحلے پر میں حضرت عباس کا نام لے لوں تو شاید کوئی ناراض نہ ہوگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال دیا تھا اور وہ مؤلفۃ القلوب میں. تو اگر حضرت عباس کا ایمان قبول ہے تو امیر معاویہ نے کیا بگاڑا, یعنی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. میں نے کہا ہو تو گئے تھے, تم تو آج بھی نہیں مان رہے, تم کو کلمہ پڑھ کے نہیں مان رہے سرکار کا بیان, سرکار قبول کر رہے ہیں تم انکار کر رہے ہیں. وہ تو فتح مکہ کے بعد بھی مان گئے تھے, مان تو گئے بھائی, یہ تو فتح مکہ کے بعد مانے. اگر کوئی سرکار کے پاس آخری وقت میں آیا ہے 10 ہجری پڑھ کے اس کے دل کو اینڈ پر آتا سرکار کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ گیا, ہمارے سر کا کام مان گیا. یہ تو پھر بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے آپ کے بغور. جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان آپ فتح مکہ سے پہلے ہو گئے تھے. جب سرکار نے ایمان کو قضا کیا تو تب حضرت میرے معاویہ مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے اپنا ایمان چھپائے رکھا ہے. اب یہاں پر کوئی شخص شاید اس کی کوئی رات پڑھ کے اور کہے دیکھو جی چھپا لیا تھا نا ایمان, اگر محبت ہوتی تو ایمان کا اظہار کرتے. میں نے کہا ایک وقت تک تو سرکار نے بھی تبلیغ چھپ کی کی ہے جی, سمجھے بات کی ہے کہ نہیں. ایک وقت تک سرکار نے بھی چھپ کے تبلیغ کروائی ہے. جب فاروق اعظم آئے تو پوچھا کفی میں سرکار کے چھپ کے تبلیغ کرنا چاہوں. اب عمر آ گیا ہے, اب چھپ کے تبلیغ نہیں ہوگی بلکہ کھلے عام ہوگی. کیا سرکار کی شان کم ہو گئی؟ نہیں, وہ تو اسی طرح کا. ایک وقت تک سرکار نے بھی تبلیغ چھپا کے, اور اگر امیر معاویہ نے ایک وقت تک ایمان چھپایا تو چونکہ مکے کا ماحول اس طرح کا تھا, ان کے گھر کے حالات ابھی اس طرح کے تھے, اس لیے انہوں نے چھپایا. اور یہ کام تو حضرت عباس نے نہیں کیا تھا. حضرت عباس نے کیا. عباس کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ سرکار کے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا. غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان ہو گئے. جب فدیہ دینے لگے نا قیدی ہو گئے تو قیدیوں میں سرکار نے فرمایا فدیہ دے کے آزاد ہو جاؤ. کہنے کو تو میرے پاس ماری کو نہیں. سرکار نے فرمایا مجھے چھپا کیا ہے انہیں بدر کے پاس. اچھا آپ تو وہ بھی جانتے ہیں جو میں گھر کام کر رہا تھا. اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیر جاننے والا ہوتا. یہ کئی بے وقوف ہمیں پوچھتے نبی غیر جانتے ہیں. میں نے کہا کہ ایسے جیسے کوئی ایم پی ایم اے آپ کے پاس ہے تو آپ ان سے کہیں بھائی آپ کو سیاستدان ہیں, تو ایم پی ایم اے ہوتے ہی سیاستدان. تو نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ غیر جانتے ہیں, نبی غیر جانتا ہے, اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیر جاننے والا ہوتا ہے. نبی کا معنی یہ ہے غیر جاننے والا. تو سرکار میں نے گھر میں چھپا کے صرف انہیں فضل تھی میرے پاس یا میں تھا اور دوسرا کوئی نہ تھا, ورنہ جس کو کوئی نہیں دیکھتا آمنہ کا لال اسے بھی مرادہ فرما لیتا. میں وہ جو ماں چھپا کے آئے اس کے بارے میں بتاؤ. قدموں میں گرے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے ایمان چھپایا اور فتح مکہ کے موقع پر ایمان کا اظہار کیا. اس طرح کے کئی بار کیا کرے. یہ حضرت معاویہ کی دشمنی عداوت ہے کہ
چن چن کر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ طریقہ وہی ہے جس میں سرکار کی شان کے منکر چن چن کے سرکار کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں اور آج کے سنی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے اندر کچھ لوگ سنیت کا رخ اٹھا کر حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ پر چن چن کر اعتراض کرتے ہیں اور سنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے قرآن و حدیث ان کا جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سنت کو اللہ نے یہ احساس دیا ہے، یہاں بالکل وہی صورتحال ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں، حدیث میں اسی کا جواب اللہ نے عطا فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ایمان چھپانا ایک وقت کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اور پھر فتح مکہ کے بعد بھی اگر مسلمان ہو گئے تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ اعزاز ہے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے اور سارے مسلمانوں کے سردار ہو گئے۔ جبکہ میں آپ کو یہ ثابت کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر آئے تھے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، علماء نے استدلال کیا اس سے، فرماتے ہیں قصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشق، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے کینچی سے سرکار کے بال کاٹنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ میرے معاویہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے کا بھی شرف حاصل کیا۔ سرکار نے عمرہ کیا، عمرہ کے بعد آپ کو پتا ہے بال کٹوائے جاتے ہیں یا منڈوائے جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ یہ فضیلت، یہ اعزاز، یہ سعادت اللہ کے نبی حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائی۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، امیر معاویہ کینچی ہاتھ میں لے کر سرکار کے بال مبارک کاٹ رہے ہیں، یہ سعادت اللہ نے امیر معاویہ کو عطا فرمائی۔ اور اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ سرکار کے قدم چچا زاد بھائی، حضرت عباس کے ساتھ ڈالے۔ اللہ اکبر، پھر ان کی صحابیت کی بات کریں تو صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس، کسی شخص نے ان کے سامنے حضرت معاویہ پر اعتراض کیا تو آپ نے جھٹک دیا، فرمایا کیا ہو، ناراض ہو گئے، فرمایا کیا ہو۔ آج یہی مزاج صحیح عقیدہ اہل سنت کا ہے، جو اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہیں۔ آج اگر کوئی میرے معاویہ پر اعتراض کرتا ہے، ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں، سرمس کرتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کا انکار نہ کرو، امیر معاویہ مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ آج یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ کام ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔ جب ایک شخص نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا ہو، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوڑ دے، امیر معاویہ پر اعتراض نہ کر، تجھے پتہ نہیں امیر معاویہ سرکار کا صحابی ہے، یعنی ایسا صحابی ہے اس کا دفاع صحابہ کا، حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے، سرکار کے اہل بیت کے فرض کر رہے ہیں، اور وہ عبداللہ بن عباس ہے جن کے لیے سرکار نے دعا مانگی تھی، اللہم علمہ الکتاب یا اللہم علمہ التویل، مفت الفاظ کے ساتھ، اے اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ تو قرآن کا مفسر اس امت کے اندر جس کو سرکار نے دعا کے ساتھ قرآن کا مفسر بنایا تھا، وہ مفسر امیر معاویہ کا دفاع کر رہا ہے، امیر معاویہ کی شان کا ڈیفینس کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا سنیوں، ہمیں اللہ نے عقیدہ اور طریقہ وہ دیا ہے جو مصطفیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو عطا فرمایا۔ آپ کی صحابیت کس قسم کی ہے؟ والوں کہتے ہیں صحابی ہیں جی بس ٹھیک ہے، صحابی ہیں جی بس ٹھیک ہے، یہ گول مول بات کرتے ہیں، بس صحابی ہیں جی ٹھیک ہے، بس صحابی ہیں، اتنا شرم آنی چاہیے، صحابی کو چھوڑا ہوگا جس طرح غیر مقلدین کہتے ہیں اتنا ہی فرق ہے نبی اور ہمارے اندر، ان کے اندر پاس وہی آتی ہے، ہمارے پاس وہی ہے انسان۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں وہ صحابی ہیں جی بس ٹھیک ہے، صحابی ہیں، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا۔ صحابی کہہ کے جو تنقید کرے وہ بڑا بدبخت آدمی ہے، صحابی کہہ کر جو اعتراضات کرتا ہے وہ بڑا بدبخت آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بتا دیا کہ صحابی مان لیا تو اب کوئی اعتراض نہیں، اب کوئی اعتراض نہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا عثمان قادری صاحب ان کے رفقا کار کو، آج انہوں نے وہ کام کیا ہے جو مدینے میں عبداللہ بن عباس نے کیا، نہیں سمجھے بات آپ، انہوں نے حضرت معاویہ کے دفاع میں آج پروگرام رکھا ہے، مدینہ میں یہ دفاع حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا، تو مبارک ہو تمہیں مدینے کا فیض مل رہا ہے، اور جو لوگ امیر معاویہ کے مخالف ہیں وہ مدینے کے فیض سے محروم ہیں، صاحب مدینہ کے فیض سے محروم ہیں۔ صحابہ پر تنقید کرنے والا نہ صحابہ کا کچھ رکھتا ہے نہ رسول اللہ کا کچھ رکھتا ہے، صحابہ سے محبت کرنے والا، اعتراض نہ کرنے والا صحابہ کا بھی وفادار ہے، مصطفیٰ کا بھی وفادار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیسی شان عطا ہے عطا کر،
اب دیکھیے حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جب میلاد کا موقع آتا ہے تو ہمارے خطباء انہی کی باتیں بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے کہا تھا سوق میرے کو مناؤ بڑے امری، وہ روایت بیان کرتے ہیں میلاد کے حوالے سے۔ آج وہی حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنیے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ سحری کا موقع تھا، جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کا موقع تھا، قبولیت دعا کی گھڑی تھی، این سحری کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں سرکار کی بارگاہ میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، سرکار نے امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی۔ میرا خیال ہے آپ کو نہیں ڈالا، سکنا تو مجھے چاہیے جو 8 گھنٹے سفر کرتا رہا گجرا والا سے پنڈی، اور پنڈی میں پھر رستے ہم بھول گئے، اسلام آباد میں بھول گئے تو آگے آنے کی بجائے مزید پیچھے چلے گئے، ریورس کیا لگ گیا۔ اب لیٹ اس وجہ سے بھی ہو گئے تو زیادہ ٹائم لگ گیا، تقریباً ہم کسی جگہ پر باقاعدہ بیٹھے نہیں، تھوڑی دیر رکے، نماز پڑھی، پھر سوار ہو گئے، پھر نماز پڑھی، پھر سوار ہو گئے، رستے میں ایک مرتبہ کھانا کھایا، پھر سوار ہو گئے، تو یہ سفر کرتا کہ 8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ہم 1 بجے کے تقریباً چلے ہیں۔ تو ہمیں تھکنا چاہیے، جب ہم شان صحابہ بیان کرتے ہوئے نہیں تھک رہے تو آپ سنتے ہوئے کیوں تھک رہے؟ بہت رکھل کے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے یہ ایمان کے ماڈل ہے، یہ ہمارے لیے نمونے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، کامیاب وہ ہوگا جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا۔ ارے جو ایمان کے ماڈل کو کہنا دے اور ان پر تنقید کرے بڑا دجال اور مکار ہے، وہ گویا دین پر اعتراض کرنا چاہتا ہے۔ امام ربانی مجدد البخاری حضرت سیدنا شیخ احمد فروخی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے مکتوبات کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، فرمایا جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے وہ قرآن پہ تنقید کرتا ہے، جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ حدیث پہ تنقید کرتا ہے، جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ شریعت کو معاذ اللہ تبدیل کیا ہوا بتانا چاہتا ہے۔ ارے صحابہ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، سرکار کا فرمان ملا، ہمیں دین ملا، ہمیں شریعت ملی، ہمیں اسلام ملا۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا، در حقیقت وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، جو صحابہ کو مانتا ہے وہ خدا کو بھی مانتا ہے، وہ مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے، وہ دین کو بھی مانتا ہے، وہ شریعت کو بھی مانتا ہے، وہ اسلام کو بھی مانتا ہے، رب کے قرآن کو بھی مانتا ہے۔ صحابہ پر اعتراض و تنقید کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ان کی شان کو بیان کیا، فرماتے ہیں اگر معاذ اللہ اگر صحابہ میں کوئی فسق ہوتا، صحابہ میں کوئی غلطی اس طرح کی ہوتی، صحابہ کے اندر کوئی فجور ہوتا تو کبھی اللہ ان کی شان کو بیان نہ فرماتا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے، فرماتے ہیں آن تم اعلم باللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا خدا زیادہ جانتا ہے، ارے تم ان پر تنقید کر رہے ہو، اللہ قرآن میں ان کی شان بیان کر کے بتا رہا ہے صحابہ کے اندر اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، صحابہ مصطفیٰ کے بھی مقبول ہیں، خدا کے بھی مقبول ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے بات سماعت کیجیے اور دیکھیے پھر سرکار نے اپنے غلام کو بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا شان عطا فرمائی۔ سحری کا موقع، رمضان کا مہینہ، دعا کی قبولیت کا لمحہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یہ دعا ہے جو اس زبان سے نکلی ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ زبان مقدس سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، ہر جگہ اللہ کے بارے میں اے اللہ علم معاویہ، اے اللہ معاویہ کو علم عطا فرما، کس کا؟ الکتاب، قرآن کا، والحساب، اور حساب و کتاب کا، باقی العذاب، اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ کیا ایمان آپ کا کہتا ہے نبی کی دعا قبول کے نہیں؟ کوئی شقی ہوگا جو یہ کہے گا نبی کی دعا قبول نہیں؟ اللہ فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، یعنی جو مانگے گا تیرا خدا تجھے وہی عطا فرمائے گا۔ تو سرکار کی دعا قبول جس
زبان مقدس سے دعا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے نکلی، اللہم علمہ التعلیم یعلمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اسی زبان مقدس سے امیر معاویہ کے بارے میں یہ دعا نکلی، اے اللہ میرے معاویہ کو بھی کتاب قرآن کا علم عطا فرما۔ سحری کے وقت مصطفیٰ نے دعا فرمائی، یہ لمحہ بھی قبولیت کا رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ زبان مصطفیٰ کی ہے، جہاں سے نکلی ہوئی کوئی دعا رد نہیں جاتی، قبول ہوتی ہے، تو ماننا پڑے گا اللہ نے امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا کیا ہے، حساب کا بھی علم عطا کیا ہے، اور تکلیف سے بھی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو محفوظ فرما دیا۔